الف پارٹ 5۔ اس کے گھر کی گلی بہت لمبی تھی اور تنگ بھی، ٹوٹی پھوٹی بھی اور بے حد گندی بھی۔ نہ وہاں کوئی کوڑا اٹھانے آتا تھا، نہ نالی صاف کرنے۔ یہ کام اس دن ہوتا جب محلے کے لوگوں کا میونسپلٹی کے جمع داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا گالم گلوچ ہوتی، اور پھر محلے والے مل کر محلے کے جمع دار کے خلاف ایک درخواست دیتے، اور اس دن میونسپلٹی کسی نہ کسی کو صفائی کے لیے وہاں بھیج دیتی۔ یہ سالوں سے ہو رہا تھا۔ نہ جمع دار کی ڈٹائی میں تبدیلی آئی تھی، نہ محلے والوں کی ثابت قدمی اور بے نیازی میں۔ وہ 8 گھنٹے کی شفٹ میں صرف 2 سین کروا کر اور 3 ڈریسز بدل کر تھکی ہاری اپنی گلی میں شام سے کچھ پہلے داخل ہوئی تھی۔ نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، اور ایک لمحے کو اس کا دل چاہا تھا وہ اسی گلی میں سونے کے لیے لیٹ جائے۔ گلی کی زمین پر اگر جگہ جگہ سے گندگی نظر نہ آ رہی ہوتی تو وہ شاید یہ کر بھی بیٹھتی۔ اس کی ذہنی حالت کچھ ایسی ہی تھی آج۔ سامنے سے آتے جھومر نے اسے دیکھتے ہی تالیاں پیٹ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ہماری ہیروئن آ گئی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ اس محلے میں فی الحال اس کے علاوہ کوئی ٹی وی میں کام کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا یا ہو پایا تھا، اس لیے جھومر اسے بلا وجہ محلے کی شان بنائے بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم مومنہ باجی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے مومنہ کو سلام کرتے ہی جیسے اس سے اپنی تیاریوں کی داد لینا چاہیے۔ ہمیشہ اچھی لگتی ہو جھومر، اس نے غور کیے بغیر کہا۔ وہ رک کر مزید بات چیت نہیں کرنا چاہتی تھی جو جھومر کی خواہش رہتی تھی۔ بس مومنہ باجی، آپ اسٹار ہیں تو نظر بھی آپ کی اسٹاروں والی ہے، باقی اس محلے میں تو کوئی آپ جیسا ہے ہی نہیں، اس لیے تو آپ پر اتنا بھروسہ کرتی ہے جھومر۔ جھومر بولے جا رہا تھا، اپنا دوپٹہ گلے میں سیدھا کرتے اور اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے۔ اسے یہ دیکھنا یاد نہیں رہا تھا کہ مومنہ اس کے پاس کھڑی بھی تھی یا نہیں، اور جب تک اسے یہ خیال آیا مومنہ اس کے پاس سے غائب ہو چکی تھی۔ مومنہ مومنہ! وہ اپنے گھر کے دروازے سے ابھی بہت فاصلے پر تھی جب اس نے اپنے عقب میں کسی کو اپنا نام پکارتے سنا۔ وہ بے اختیار پلٹی۔ ایک درمیانی عمر کی، چھوٹے قد اور بھاری وجود کی عورت پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ یقیناً بہت دیر سے اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ اس کی مالک مکان تھی، اور اس کے چہرے پر پہلی نگاہ ڈالتے ہی مومنہ کو یاد آیا کہ انہوں نے ابھی اس مہینے کا کرایہ دینا تھا۔ ذہن میں کوئی مناسب بہانہ ڈھونڈتے ہوئے اس نے اس عورت کو سلام کیا جو اس کے قریب آ گئی تھی۔ السلام علیکم عذرا خالہ۔ وعلیکم السلام۔ اف تم نے تو دوڑ لگوا دی، کب سے آوازیں لگا رہی ہوں تمہیں، پر مجال ہے تم نے پیچھے پلٹ کر دیکھا ہو۔ اس عورت نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس سے گلہ بھی کیا۔ بہت معذرت، میں نے آواز سنی نہیں آپ کی، مومنہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بھائی، اسٹار ہو تم، کیا سنو گی ہمارے جیسوں کی آوازیں؟ ثریا سے کہہ رہی تھی۔ کیا ایکٹنگ کرتی ہے تمہاری بیٹی، ماشاء اللہ۔ سوپ دیکھ رہی ہوں تمہارا۔ عذرا نے پھولے ہوئے سانس کو بحال کرنے کا انتظار کیے بغیر اسی سانس میں اس کی تعریفیں شروع کر دی تھیں۔ مومنہ کچھ پرسکون ہوئی۔ اس کا مطلب تھا فی الحال کرائے کے لیے کچھ دن اور مل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ خالہ، بس آپ کا پیار ہے، اس نے انکساری سے کہا۔ بس اب سوپ وغیرہ چھوڑو، کوئی سیریل کرو، کوئی بڑا رول، انہوں نے ساتھ ہی مشورہ دیا۔ جی ایک سیریل بھی کر رہی ہوں آج کل، اس نے ان پر انکشاف کیا۔ اگر انہیں مروب کرنے سے کچھ اور دن مل جاتے کرایہ دینے کے لیے تو کیا برا تھا؟ ارے واہ، یہ تو بڑی خبر ہے۔ کون کون ہے سیریل میں؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ نشا ہے، اور تمہارا کیا رول ہے؟ چھوٹا رول ہے خالہ۔ چلو کوئی بات نہیں، بڑا بھی ملے گا۔ نشا کو میرا بتانا کہ میں فین ہوں اس کی۔ جی ضرور، مومنہ نے حامی بھر لی۔ ارے ہاں، جس بات کے لیے تمہیں روکا تھا وہ تو بھول ہی گئی۔ وہ بالآخر مدعے پر آ گئی۔ تمہارے گھر گئی تھی، جہانگیر کو دیکھا تو بڑا افسوس ہوا۔ جہانگیر سامنے تھا تو ثریا سے کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ان کے چہرے پر اب ہمدردی کے تاثرات تھے۔ مجھے پتہ ہے خالہ، کرایہ لیٹ ہو گیا ہے اس بار بھی، لیکن میں 1 ہفتے تک دے دیتی ہوں آپ کو۔ سیریل کا چیک مل جائے گا اس ہفتے، اس نے بڑے نادم انداز میں ان سے کہنا شروع کیا۔ نہیں نہیں، کرائے کی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ دے دینا تم، مجھے اصل میں گھر خالی کرانا ہے۔ وہ بلا
बड़ा झिझक कर बोली। एक लम्हे के लिए मोमिना की सांस रुकी। घर खाली करवाना है? वो बेयकीनी से बोली। हाँ बेटा, वो बस मेरा बेटा अपना घर बनवा रहा है तो पैसे कम पड़ गए हैं, इसलिए अब ये वाला घर बेचना पड़ेगा, उन्होंने वजाहत दी। लेकिन खाला, इतनी अचानक? वो बेहद परेशान हुई थी। नहीं नहीं, वक्त तो देंगे तुम्हें, महीना 2 महीना आराम से घर ढूंढो, आखिर मैं फ़ैन हूँ तुम्हारी। चलो फिर चलती हूँ, दर्जी के पास भी जाना है मुझे, और सीरियल जब चलना शुरू हो तो ज़रूर बताना। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो इसी तरह तेज़ तेज़ कहती हुई चली गई और मोमिना वहीं खड़ी रह गई। वो हूँ हाँ भी नहीं कर सकी थी। वो वाकई एक ख़राब दिन था जब इसकी ज़िंदगी में ख़राब दिनों की इतनी भरमार थी कि इसे अब इनकी गिनती भी भूल गई थी। तो अब ये एक और मसला होगा, नया घर ढूंढना। उसने चलना शुरू कर दिया। अपने घर के खुले दरवाजे के आगे लटकता पर्दा हटाकर उसका दिल चाहा वो वहीं गिर जाए, किसी मैराथन में हिस्सा लेने वाले रनर की तरह जो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते पहुंचते ढह जाने की ख्वाहिश जीतने की ख्वाहिश से ज़्यादा करने लगता है। अपना बैग सेहन में पड़ी चारपाई पर फेंकते इसने सेहन के कोने में लगे हुए बेसन का नलका खोलकर चेहरे पर छींटे मारना चाहे, लेकिन नलके से पानी के कतरों के अलावा कुछ बरामद नहीं हुआ था। इसका दिल अजीब तरह से डूबा। वो इस वक्त पसीने से शराबोर थी और मुंह पर पानी के छींटे मारने के बाद गुसल खाने में जाकर नहाना चाहती थी, जबकि यहाँ पानी ही नहीं था। उसने सहन में कपड़े धोने वाली जगह पर पड़ी बाल्टी देखी और इस बाल्टी में पड़े पानी से वो अपने मुंह पर छींटे मारने लगी। पानी की पाइपलाइन फट गई। वहाँ सड़क पर पूरे मोहल्ले वाले जमा है, वहीं से पानी ला रहे हैं सुबह से। अब देखो कब ठीक करते हैं म्यूनसिपैलिटी वाले। उसने अपने अकब में अचानक सुरैया की आवाज़ सुनी। इससे पहले कि वो कुछ कहती उसने अपने छोटे भाई जहांगीर की भी आवाज़ सुनी थी। आपा तुम आ गई? ये जुमला वो हर रोज़ उसके आने पे बोलता था। इसके घर में दाखिल होते ही वो इसकी चुप सुनकर अंदर कमरे से बाहर आ जाता था, या इसकी चाप सुनकर अंदर कमरे से बाहर आ जाता था। उसने इस दिन की दास्तान सुननी होती थी मोमिना से। शूटिंग पर होने वाले वाक़यात, किस किस ने क्या कहा, कौन किससे लड़ा, कौन किसके साथ अफेयर चला रहा है, कौन फ्लर्ट कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस ने कितनों को मुतासिर किया, सीन में किस किस ने उसे दाद दी, इसका सवाल नंबर रोज़ एक जैसा होता था, मगर मोमिना को रोज़ नए सिरे से इसकी तैयारी करना पड़ती थी। बाहर और शोबिस की दुनिया के साथ वो जहांगीर के राब्ते का वाहिद ज़रिया रह गई थी और वो इसे कायम रखना चाहती थी। तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसका जवाब भी जहांगीर को यकीनन रटा हुआ होगा। वो इसके सवाल का जवाब हमेशा इस सवाल से दिया करती थी, और फिर इसका जवाब जहांगीर की ज़ुबान पर ढूंढने के बजाय इसके चेहरे और अंदाज से ढूंढती थी, क्योंकि जहांगीर की ज़ुबान पर हमेशा झूठ होता था। मैं तो ठीक हूँ, उसने मुस्कुरा कर कहा, और वो इसका चेहरा खोजने लगी। वो वैसा ही था जैसा रोज़ होता था, वही हल्के, वही पीली फीकी रंगत, वही स्याह होंठ, वही आँखों के गिर्द सूजन, वही आँखों की गायब होती हुई चमक, और वही खड़े रह पाने की जद्दोजहद। वो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला था और डायलिसिस करवा रहा था, और मोमिना सुल्तान रकम जमा करने में मसरूफ़ थी जिससे वो इसका गुर्दा तब्दील करवा लेती। वो बहुत से महाज़ों पर बहुत सी जंगें एक ही वक्त पर लड़ रही थी और हर जंग हार रही थी। वो अपा, आज कैसा गया सीरियल के सेट पर तुम्हारा दिन? जहांगीर इसकी खोजती आंखों को खुद पर से हटाना चाहता था। मैं थोड़ी देर सो जाऊं, फिर उठ के बताऊंगी, उसने अंदरूनी कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। खाना तो खा लो, सुरैया ने उससे कहा। वो भी बाद में, इसने पलटे बगैर माँ से कहा था, ये पूछे बगैर कि पका क्या है, दाल, आलू, गोभी, चावल। वो मेन्यू की फ़हरिस्त और तरतीब से वाकिफ़ थी, और इसे यह भी पता था कि जब तक किराया ना हो जाता इस मेन्यू में गोश्त की एंट्री नहीं हो सकती थी। वो गोश्त की शौकीन थी भी नहीं। ड्रामों के सेट्स पर इसे सब कुछ मिल जाता था, सानवी किरदारों में भी अच्छा खाना, या कम से कम वो खाना जो इसके अपने घर से बेहतर होता था। और खाने के बारे में अब सोचता भी कौन था? ज़्यादा से ज़्यादा जो वो सोचती थी वो खाना खाने के बारे में था, क्या खाया जाए इस बारे में नहीं। चादर को चेहरे पर खींचते ही वो जैसे सुकून की किसी वादी में उतर गई। ये इसकी आदत थी। वो सर से पाँव तक चादर खुद पर तान कर चित सोया करती थी।
وہ چادر نما خیمے جیسا اس کی حفاظتی بار تھی جو کچھ لمحوں کے لیے اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا تھا۔ اس چادر کے اندر اس کے اپنے وجود کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، نہ گھر کی دیواروں سے اترتا سیمنٹ، نہ برسات میں چھت سے ٹپکتا پانی، نہ گھر کا مرمت طلب فرنیچر، نہ جہانگیر کا بیمار چہرہ، نہ ثریا کی مجبور نظریں، نہ سلطان کی اداس آنکھیں۔ اس چادر کے اندر مومنہ سلطان کو صرف مومنہ سلطان نظر آتی تھی جو اس وقت اپنے ساتھ ہوتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے وہ چادر کے اندر کھلے آنکھوں کے ساتھ اس چادر کی چھت کو دیکھتی رہتی اور اس خالی پن میں سکون محسوس کرتی، جیسے کسی نے سلیٹ پر لکھی گڈمٹ تحریریں کچھ دیر کے لیے ڈسٹر سے مٹا دی ہوں اور سلیٹ بالکل خالی ہو۔ پنکھے کی گر گر کی آواز اس کی چادر کو ہلانے میں مصروف تھی۔ باہر صحن میں ثریا اور جہانگیر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس چادر کے اندر وہ بند آنکھوں سے ان کی آوازیں سن رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے پہلا سین دیکھتے ہی ڈائریکٹر اور سارے ایکٹر متاثر ہو گئے ہوں گے آپا سے، شاید تالیاں بھی بجائی ہوں، ہو سکتا ہے اگلا سیریل بھی دینے کی بات کر رہے ہوں۔ جہانگیر خواب دیکھنے کا عادی تھا اور اون سلائیوں کے ساتھ ایک خواب کے ادھرے دھاگوں کے ساتھ دوسرا خواب بننے کا عادی بھی۔ وہ آنکھیں بند کیے چادر کے اندر سوچ رہی تھی، ہاں سیریل مل جائے کوئی بڑا تو تمہارا گردہ ٹرانسپلانٹ کروا لیں گے فوراً، سیریل کے پیسے بھی تو بہت ملتے ہیں ہیرو ہیروئن کو۔ اس نے ثریا کی آواز سنی۔ مومنہ کی ہر کامیابی ثریا اور سلطان کے نزدیک جہانگیر کی زندگی بچانے کے قدموں کے طور پر گنی جاتی تھی۔ اب مومنہ یہ کرے گی تو جہانگیر کو یہ مل سکتا ہے، یہ کرے گی تو جہانگیر کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور یہ ہوگا تو وہ سام سری کا بورڈ کسی سام کے لیے زہر کا شکار ہوئے بغیر اپنے بھائی کے ساتھ پار کر جائے گی۔ وہ اس سے آگے کچھ سوچ نہیں پائی۔ نیند مہربان تھی اور زندگی نامہربان۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ پہلا احساس جو اسے ہوا تھا وہ سر میں دھمک کا تھا۔ یہ رات کا ہینگ اوور آفٹر پارٹی ایفیکٹس تھا۔ کچھ دیر اسی طرح اپنے بیڈ پر ٹانگیں کھولے چت لیٹا رہا، آنکھیں کھولتا بند کرتا رہا۔ اس کے کانوں میں رات کی پارٹی کے ڈی جے کا بجایا ہوا میوزک اب بھی گونج رہا تھا، ڈرم کی بلند بیٹ۔ اس نے سر کو بے اختیار جھٹکا، یوں جیسے شور کو بھی سر سے جھٹک دینا چاہتا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے گلاس پینٹ ہاؤس کی دیواروں اور کھڑکیوں سے اس وقت روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ وال کلاک 10 بجا رہا تھا۔ وہ عام طور پہ اس کے جاگنے کا وقت تھا، چاہے وہ ساری رات ہی کسی پارٹی میں رہتا، لیکن 10 بجے اس کا باڈی کلاک اسے کسی الارم کی طرح اٹھا دیتا تھا۔ بستر پر اٹھ کر بیٹھا وہ چند لمحے پینٹ ہاؤس کی شیشے کی دیواروں سے نظر آتا منظر دیکھتا رہا۔ 30 منزلہ عمارت کی اس آخری منزل پر موجود پینٹ ہاؤس میں صبح آنکھ کھلنے کے بعد وہ اسی طرح ہر روز بستر پر بیٹھا رہتا تھا۔ یہ وقت نہ جانے یا انجانے میں زندگی کی بے معنونیت یا منوعیت کو محسوس کرنے کے چند لمحے تھے جو ہر روز قلب مومن کی زندگی میں اسی وقت آتے تھے۔ ساری رات پارٹیز میں وقت گزارنے کے بعد صبح سوتی جاگتی کیفیت میں آنکھ کھلنے کے بعد بستر پر بیٹھ کر پینٹ ہاؤس کی شیشے کی دیوار سے نظر آنے والا سمندر اور اس کے اوپر اڑتے پرندے دیکھنا، وہ منظر اس کے پینٹ ہاؤس سے بہت دور کا تھا۔ وہ وہاں بیٹھے سمندر کی آواز نہیں سن سکتا تھا، اس کے باوجود اس کے اندر اس منظر کو دیکھتے ہوئے سمندر کی موجوں اور لہروں کی حرکت کے ساتھ وہ شور بھی سنائی دیتا جو اس وقت سمندر میں ہوتا۔ بستر سے اٹھ کر وہ لڑکھڑایا۔ یہ لڑکھڑاہٹ بھی معمول کا حصہ تھی۔ 2-3 قدموں میں وہ سنبھل جاتا تھا، آج بھی سنبھل گیا۔ واش روم میں واش بیسن پر سر جھکا وہ اپنے چہرے اور آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارتا ہی چلا گیا، یوں جیسے سر میں سنائی دینے والی دھمک کو روکنا چاہتا ہوں یا دھو دینا چاہتا ہو۔ پھر اس نے سیدھا کھڑے ہو کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، سرخ پھولے ہوئے پپوٹے، ہلکی بھری ہوئی شیپ، بکھرے بال اور بھیگا ہوا چہرہ، اور اس چہرے سے نیچے گردن اور سینے تک آتی پانی کی مہین لکیریں۔ رات کی تھکاوٹ بھی آئینے میں نظر آنے والے مرد کی وجاہت کو دھندلانے میں ناکام نظر آ رہی تھی۔ اس کے تیکھے نین نقوش اس کے عرب پر ترکش ہونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ یہ کم از کم اس کے جینز میں اس
وراثت کی موجودگی کا برملا اظہار کر رہے تھے۔ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے وہ جیسے وہاں لکھا اپنے پورے دن اور اگلی رات کا شیڈیول پڑھ رہا تھا۔ اس کی مصروفیات کی ایک لمبی لائن تھی اور وہ ذہنی طور پر اس وقت ان میں الجھا رہتا تھا یا الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ نائٹ سوٹ کی شرٹ پہنے وہ باہر لاؤنج میں واپس آ گیا، جہاں دیوار پر اہدنا صراط المستقیم کی بڑے سائز کی پینٹنگ دیوار پر لگی ہوئی تھی، اسی دیوار پر جس کے ساتھ وہ صوفہ پڑا تھا جس پر بیٹھے وہ اس وقت ٹی وی آن کیے چینل بدلنے میں مصروف تھا، میکانکی انداز میں۔ بی بی سی سے فیشن چینلز اور سی این این سے اسپورٹس اور پھر دوبارہ بی بی سی یا سی این این۔ اس کے روز کے چینل روٹین بھی ایک جیسی ہی تھی۔ ملازم اس کے باہر نکلنے اور بیٹھنے کے دوران اس کے لیے کافی کا ایک مگ رکھ گیا تھا۔ سامنے ایک نیوز چینل پر اچانک رات کے ایوارڈ شو کی جھلکیاں دکھائی جانے لگیں۔ اس نے آواز تھوڑی بلند کر دی۔ نیوز کاسٹر اس کی فلم کے حوالے سے خبر دے رہا تھا اور وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ایوارڈ لیتے ہوئے فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ تب بھی اس کا صوفے پر پڑا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے فون کی اسکرین پر چمکتا شیلی کا نام دیکھا اور ایل سی ڈی کی آواز ہلکی کرتے ہوئے اس نے فون ریسیو کر لیا۔ وہ اس کی فلم کی ہیروئن تھی۔ جاری ہے۔ ناول کا اگلا حصہ سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔